الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جیسا کہ معلوم ہوا کہ آپ کے امام صاحب حضرت مولانا انعام الحسن صاحب دامت برکاتہم حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. ہر آدمی کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ وہ حرمین شریفین کی زیارت کر لے. بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو بیت اللہ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا چکے ہیں، حرمین شریفین کی زیارت کر چکے ہیں. کیسی تڑپ ہوتی ہے اور کیسی آرزو ہوتی ہے. ایک بار جو وہاں پہنچ گیا، واپس آنے کے بعد بار بار دل میں وہ کیفیت بیدار ہوتی ہے اور دل بار بار اس پر آمادہ ہوتا ہے کہ دوبارہ میں کب پہنچ جاؤں، اس مقدس اور مبارک سرزمین کی پھر کب میں زیارت کر لوں. تو میرے دوستوں، آپ کی مسجد کے امام صاحب حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے بھی ان کے لیے دعا کی ہوگی، آپ کا دل بھی تڑپا ہوگا، آپ کی بھی یہ آرزو رہی ہوگی کہ ہمارے امام صاحب کم از کم بیت اللہ شریف کی زیارت کر لیں، حج کر لیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے دین کی تکمیل ہوتی ہے حج کے بعد. اگر کوئی صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، حج اس کے اوپر فرض ہے اور وہ حج نہیں کرتا تو اس کا دین مکمل نہیں. دین تو مکمل ہوتا ہے حج کے بعد، اور پھر اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر وہ یا کوئی یہودی بن کر مرے گا یا نصرانی بن کر مرے گا. تو یہ حج اتنی اہم عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے کہ اگر اس کے اوپر حج فرض ہے، صاحب حیثیت ہے اور حج نہیں کرتا تو اس کا دین مکمل نہیں. دین کی تکمیل ہوتی ہے حج کرنے کے بعد. ظاہر سی بات ہے آپ بھی تڑپے ہوں گے اور خود جانے والے کو کتنی تڑپ رہی ہوگی، کتنی دعائیں کی ہوں گی. آپ لوگوں نے کتنی دعائیں کی ہوں گی کہ آپ کی مسجد کے امام صاحب حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. یہ آپ کے لیے بھی خوش قسمتی ہے اور امام صاحب کی بھی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور اپنے گھر پر حاضری کی توفیق عطا فرمائی. کتنے خوش نصیب ہیں اس مسجد کے ٹرسٹیان، خصوصاً صدر صاحب. اس عمر میں بھی میں نے ان سے ملاقات کی تو ملاقات میں مجھ کو اندازہ ہوا کہ وہ امام صاحب سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنی طرف ہے ان کے اندر اور کتنا وہ دعائیں کرتے
کہ ہمارے امام صاحب حج کر لیں. تو یہ سب کی جب دعائیں ساتھ ملی تو اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول کیا اور وہ آج حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جانے والے. آپ بھی خوش نصیب، یہ بھی خوش نصیب. یہاں تو آنے کے بعد دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ حضرات کو، خاص طور سے مسلیان حضرات کو امام صاحب سے کتنی محبت ہے، کتنی الفت ہے، کتنی چاہت ہے. اور خود امام صاحب، میں شکریہ کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ وہ اکثر اپنے مصلیوں کی تعریف کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے مصلی بڑے اچھے ہیں. اس لیے کہ آج کل مسجدوں میں ہوتا کیا ہے، بیان ہوا، بیان کے بعد دو چار آدمی ایسے مل کے آپ نے ایسا کیسے بول دیا، یعنی بلا وجہ کی حجت کرنے کے عادی ہوتے ہیں. لیکن وہ یہاں کی تعریف ہی کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو ویسا ہی بنا دے جیسا کہ ان کی زبان سے نکلتا ہے. اللہ ان کی اور آپ کی اور سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں بار بار حج کیا کرو، بار بار عمرہ کیا کرو، اس لیے کہ حج اور عمرہ بدحالی، پریشان حالی اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے مین کچیل کو ختم کر دیتی ہے. تو حج میں بہت بڑی عبادت ہے. حج اللہ کے یہاں کیسے قبول ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج ولم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا کہ نہ کوئی بے حیائی کا کام کیا اور نہ اللہ کی نافرمانی کی. اللہ ہم سب کو ایسا حج نصیب فرما دے کہ جس میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرط لگا کر کہہ رہے ہیں کہ جس نے نہ کوئی بے حیائی کی اور نہ کچھ اللہ کی نافرمانی کی، رجا کا یوم ولدتہ امہ، وہ ایسے واپس آتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. اتنا پاک اور صاف ہو کر آتا ہے. ان شرطوں کے یہ معنی کہ اگر یہ شرطیں نہیں پوری کی گئی، اللہ کی نافرمانی کی گئی، تو اللہ اس کے حج کو قبول نہیں کرتا، پھر تو اپنے گناہوں میں اضافہ کر کے آتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. پچھلی روایت بھی بخاری اور مسلم کی ہے، یہ روایت بھی بخاری اور مسلم کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، العمرۃ الى العمرۃ کفارۃ لما بینہما. اگر بار بار آدمی عمرہ کرے تو ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں ان سب کا کفارہ ہو جاتا ہے. والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مقبول کا بدلہ تو جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. لیکن حج مقبول اور حج مبرور کی شرط لگا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو حج قبول نہ ہو اس پر کچھ نہیں ملتا. حاجی کو فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا حج اللہ قبول کر لے، کرتے رہنا چاہیے. اور میرے دوستو، ہمارے یہاں ہندوستان میں بلکہ بر صغیر میں جب حج کے لیے روانگی ہوتی ہے تو ماشاء اللہ بارات نکالی جاتی ہے، دولہا سجایا جاتا ہے. جب حج پر روانگی ہوتی ہے، ارے رونے کا مقام ہے. چلتے چلتے جانا چاہیے کہ اللہ تو نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میرے جیسا ناکارہ بندے کو اپنے گھر پر بلا کر حاضری کا موقع دیا
اے اللہ تو اس حاضری کو مبارک بنا دے اور میرے حج کو قبول کر لے۔ اگر اللہ نے اپنے گھر پر بلا کر محروم واپس کر دیا تو پھر اس سے بڑا کون سا در ہے جہاں حاضری کی توفیق ہوگی، اور اس کے علاوہ کون سا دروازہ ہے جس کے کھل جانے کی امید ہوگی۔ سب سے بڑے گھر سے اور سب سے بڑے در سے اگر کوئی محروم ہو گیا تو پھر اس کی محرومی پر آخری مہر لگ جائے گی۔ تو میرے دوستو، یہ تو وہ موقع ہے جب آدمی نکلے تو اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، دل میں اپنے پچھلے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت ہو، دل اللہ کی جانب متوجہ ہو اور زبان پر اللہ کی یاد ہو، اور آدمی رو رو کر اللہ سے مانگ رہا ہو کہ پروردگار عالم، جس طرح تو نے اتنا کرم فرمایا کہ میرے لیے یہ سفر آسان کر دیا، اے اللہ اگلا سفر بھی ہمارے لیے آسان کر دے کہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما اور اپنی رحمت سے میرے اس سفر کو قبول فرما دے۔ تو میرے دوستو، یہ تو رو رو کر اللہ سے مانگنے کا موقع ہوتا ہے، روتے رہنا چاہیے، ندامت کے آنسو بہاتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے حج کو قبول فرما دے۔ حاجی جب حج کر کے، حج کے آداب کی رعایت کر کے فارغ ہو کر واپس آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دھلا دھلایا آ رہا ہے، یہ بھٹی سے نکل کر آ رہا ہے، اس کے سارے گناہ ختم ہو گئے ہیں، سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب یہ جس کے لیے بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ اس لیے جب حاجی واپس آئے تو اس سے سلام کرو، اس سے ملاقات کرو، اس سے مصافحہ کرو اور اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی درخواست کرو کہ میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ میرے لیے گناہ معاف کر دے۔ حاجی کیسے پاک صاحب ہو کر واپس آتا ہے، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کا وفد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی جماعت ہے، اللہ سے ملاقات کرنے والے لوگ ہیں۔ ان دعوہ اجابہ، اگر یہ اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان کی دعا قبول کرے گا۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اور جب یہ اللہ سے مغفرت چاہیں گے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ دوسری روایت ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقيت الحاج فسلم علیہ وصافحه، جب تمہارا کسی حاجی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو۔ وَأَمُرْهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ أَن يَدْخُلَ بَيْتَهُ، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر واپس جائے، اپنے گھر میں داخل ہو جائے، اس سے اپنے لیے استغفار کی درخواست کرو کہ میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا، فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ، اس لیے کہ اس کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، وہ حج سے واپس آیا ہے، وہ دھلا دھلایا واپس آیا ہے۔ اس سے سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اس سے ملاقات کرو اور اس سے درخواست کرو کہ میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کر دو، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، جب حاجی واپس آئے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے ملاقات کی جائے، اس سے دعا کی درخواست کی جائے، مغفرت کی درخواست کی جائے، اس لیے کہ وہ بالکل دھلا دھلایا آ رہا ہے، وہ ایسا وہاں سے واپس آ رہا ہے کہ وہ جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، حاجی کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی حج کے لیے جا رہے ہیں، جو بھی لوگ، جتنے بھی لوگ
جتنے بھی ایمان والے حج پر تشریف لے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارکان کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے حج کو قبول فرمائے، حضرت امام صاحب کے حج کو قبول فرمائے، ان کے سفر کو آسان فرمائے، اور وہاں جو بھی ارکان کی ادائیگی ہے اللہ تعالیٰ ان ادائیگی میں ان کی رہنمائی فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت کے ساتھ لے جائے اور خیر و عافیت کے ساتھ واپس لائے، ان کے حج کو قبول فرمائے۔ ہم سب دعا کو ہیں، آپ بھی دعا کو ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، دعا کی درخواست کریں، آنے کے بعد خصوصاً ملاقات کریں اور دعا کی درخواست کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی غلطیوں کو درگزر فرما، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل عطا فرما، اے اللہ رحم کرم کا معاملہ عطا فرما، اے اللہ تمام امت مسلمہ پر اپنا فضل عطا فرما، اے اللہ تمام ایمان والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام ایمان والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور جو لے جا چکے ہیں اے اللہ ان پر اپنا خصوصی فضل عطا فرما، اے اللہ ان سب پر اپنا خصوصی فضل عطا فرما، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اے اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اے اللہ شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، اے اللہ شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، اے اللہ دشمنوں سے اور حاسدین سے حفاظت فرما، اے اللہ دشمنوں اور حاسدین کے حسد سے اور شرارتیوں کے شرور و فتن سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل عطا فرما، اے اللہ امام صاحب جو حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اے اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے ان کے حج کو قبول فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان کے حج کو قبول فرما، اے اللہ وہاں پہنچ کر تمام اللہ آپ کی نافرمانیوں سے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام حج کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ شیطان کے مکر و فریب سے تمام ایمان والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرما، اے اللہ ان کے سفر میں آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ سفر میں آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ سفر کی تکلیفوں اور دشواریوں سے ان سب کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام حاجیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان سب پر اپنا خصوصی فضل عطا فرما، اے اللہ جو حج کے لیے جا چکے ہیں اور حج کر چکے ہیں ان کو بھی، اور جن کے دل میں ابھی طرف ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، حج بیت اللہ ابھی تک نہیں کر چکے ہیں وہ بھی جانا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کی مرادوں کو پوری فرما، اے اللہ ان سب کی مرادوں کو پوری فرما، اے اللہ ان سب کو حج بیت اللہ کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ حج کرنا ان کے لیے آسان فرما، حج کرنا ان کے لیے آسان فرما، اے اللہ ان کے لیے راستے کھول دے، اے اللہ جو طرف لے کر بیٹھے ہیں اور تیرے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اے اللہ سفر میں جو ضرورتیں ہوتی ہیں اے اللہ خزانے غیب سے ان سب کی ضرورتوں کو پوری فرما دے، اے اللہ ان سب کی ضرورتوں کو پوری فرما دے، اے اللہ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بار بار عمرے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بار بار عمرے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بار بار حج کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل عطا فرما، اے اللہ امام صاحب کے لیے
جو بھی اس خیر میں حصہ لے رہے ہیں، جامے گرمے قدمے سخنے دعاؤں سے، اوقات سے، محنت سے، محبت سے، کسی مدد سے، اے اللہ ان سب کو اس کا پورا پورا بدلہ عطا فرما، اے اللہ ان سب کو اس کا پورا پورا بدلہ عطا فرما، اے اللہ ان سب کو اس کا اجر عطا فرما، اے اللہ ان سب کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ ان سب کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی جان و مال میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی صلاحیتوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی صلاحیتوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، اے اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، اے اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، اے اللہ ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا واغفر لنا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔